حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا پیغام آپ فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ اس سے بھی ڈرتا ہے جس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ فرماتے میں نماز پڑھ رہا تھا، سجدہ گاہ جہاں سجدے میں سر رکھنا تھا وہاں سانپ منہ کھول کر بیٹھ گیا، بہت بڑا اژدہا تھا، سانپ تھا۔ آپ فرماتے میں پریشان نہیں ہوا، میں نے سجدے میں سر رکھتے ہوئے سانپ کو ہاتھ کے ساتھ سائڈ پر کر دیا، سجدے سے تھا، سانپ میرے کپڑوں میں داخل ہوا یہاں تک کہ میری گردن کے گرد اپنے آپ کو لپیٹ لیا، اور پھر فرماتے جب میں نے سلام پھیرا تو وہ سانپ غائب ہو گیا۔ فرماتے اگلے دن بغداد کے اندر میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی شکل بڑی خوفناک تھی، آنکھیں بڑی تھی، اس نے مجھے کہا عبد القادر میں جنات میں سے جن ہوں، اور کل نماز کی حالت میں آپ کے سامنے جو سانپ تھا وہ میں تھا۔ فرماتے میں نے اس سے پوچھا کیوں آئے تھے؟ کہاں امتحان لینے آیا تھا؟ کیسا امتحان؟ اس نے کہا میں نے ولایت کے بڑے بڑے دعوے دار دیکھے، نماز کی حالت میں سانپ بن کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ کئی وہ تھے جو ظاہر اور باطن سے ڈر گئے، کئی وہ تھے جو صرف ظاہر سے ڈرے باطن میں مطمئن تھے، کئی وہ تھے جو باطن سے ڈر گئے ظاہر میں مطمئن تھے۔ اے عبد القادر پہلا پیر دیکھا ہے جو نہ ظاہر میں ڈرا ہے نہ باطن میں ڈرا ہے۔ اے عبد القادر جیلانی وہ تیری ذات ہے۔ اور حضرات میں آخری بات عرض کرتا ہوں، بات کو سمجھتا ہوں، توجہ فرمائیں کہ سن رہے ہیں جناب آپ ناتخوان حضرات اگر بیٹھے ہیں تو معذرت کے ساتھ بس بات سمیٹ رہا ہوں، زیادہ ان کو انتظار نہیں کرواتا۔ توجہ ہے آپ کی، یہ جملے آپ نے دل کی تختیوں پر لکھنے ہیں۔ مجھے حضور غوث اعظم کی کرامات بھی یاد ہے، میں بیان کر سکتا ہوں، آپ کا ذوق بھی بڑھے گا، آپ نعرے بھی ماریں گے، لیکن حضرات ذرا تھوڑا سا ہمیں آگے بھی بڑھنا چاہیے، تھوڑا سا ذرا آگے چلنا چاہیے، اور آگے اس لیے چلنا چاہیے اگر بابت شیعی کوئی نہیں تو میرا سوال یہ ہے بیت المقدس جو قبلہ اول ہے آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، پہلے عیسائیوں کے قبضے میں تھا، عیسائیوں کے قبضے سے کس نے آزاد کروایا تھا؟ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ فوج جنہوں نے معراج کی رات بیت المقدس کو قبلہ اول کو آزاد کروایا۔ توجہ آپ رکھیں گے، آدھی فوج امام غزالی کے شاگرد تھے اور آدھی فوج حضور غوث اعظم کے مرید تھے۔ ابن قدامہ حنبلی ایوبی کی فوج کے کمانڈر ان چیف، وہ ڈائریکٹ حضور غوث اعظم کے مرید اور شاگرد ہیں اور ایوبی کی فوج کا حصہ ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، اگر بابت شیعی کوئی نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کا وصال بستر پر ہوا تھا، شہادت نہیں ہوئی، تو کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، جنگیں لڑ کے بھی بستر پر موت آ رہی ہے، شہادت نہیں ملی۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کا جملہ دہرایا کہ حضرت خالد بن ولید نے 250 جنگیں لڑی تھی، لیکن بستر پر انتقال ہوا تو کسی نے سوال کیا کہ شہادت نہیں ملی۔ فرمایا میں امت کو پیغام دے کر جا رہا ہوں، اگر اللہ کے راستے میں لڑنے سے موت ہی آنی ہوتی تو خالد بستر پر نہ مرتا۔ 250 جنگیں لڑی تو بستر پر وصال ہوا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کا جملہ سن کے سوال کیا کہ آپ کو شہادت نہیں ملی؟ ایوبی نے کہا کافروں کی ہزاروں تلواریں میری گردن پر ٹوٹ جائیں، میری گردن کا کچھ نہیں بگڑ سکتا تھا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کیونکہ میرے جو والد تھے حضرت نجم الدین ایوب، وہ ڈائریکٹ حضور غوث اعظم کے مرید تھے، اور جب میں پیدا ہوا تو وہ مجھے اٹھا کر حضور غوث اعظم کے پاس لے گئے اور ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو دعا دیں۔ ایوبی کہتے ہیں 11ویں والے پیر نے میری گردن پر ہاتھ پھیرا تھا اور ہاتھ پھیر کر کہا اللہ اس گردن کو سلامت رکھے، رب کوئی بہت بڑا کام لے گا ان سے۔ تو فرمایا ہزاروں تلواریں ٹوٹ جائیں، ایوبی کی گردن کا اس لیے کچھ نہیں بگڑ سکتا کہ اس کو ہاتھ 11ویں والے پیر کے لگے ہیں۔ اگر بابت شیعی کوئی نہیں،
آپ حضرات سے سوال کر رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات آپ بیٹھے، سلطان محمود غزنوی جس نے سومنات پر حملے کیے، جب فتح نہیں ہوئی تو کس کا جبہ سامنے رکھا اور جبہ سامنے رکھ کر دعا مانگی، یا اللہ تیرے اس ولی کا، میرے شیخ کا جبہ ہے، اس کے توسل سے فتح عطا فرما۔ فتح مل گئی، لیکن شیخ رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزنوی کے خواب میں آئے، توجہ فرمانا، خواب میں آ کر کہا تو نے میرے جبے کا حق نہیں ادا کیا۔ پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا جبہ میرا، ولی کا جبہ سامنے رکھ کر مانگا تو کیا مانگا؟ صرف سومنات کی فتح۔ تو اگر یہ دعا کرتا یا اللہ ولی کے جبے کے صدقہ روئے زمین پر کوئی کافر نہ رہے تو پوری روئے زمین سے کافروں کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اس ولی کے جبے میں اگر اتنی طاقت ہے تو ولی کے وجود کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اگر بابت شیعی کوئی نہیں تو اکبر کا وہ دین الہی جس کو دین اکبری بھی کہتے ہیں، دین الہی کا نام دیا، رام اور رحمان کا فرق مٹایا، دین نماؤس کا نعرہ لگایا، مسلمانوں سے کہا ہندوؤں کی طرح تلک لگاؤ، گائے کی قربانی نہ کرو، مندروں میں جاؤ۔ سارے ہندو سکھ مجوسی مسلمانوں کی رسومات پہ اکٹھا کر کے اتنا بڑا فتنہ دین اکبری، اگر وہ فتنہ ختم نہ ہوتا تو آج مساجد میں اذانیں نہ ہوتی، مذہبی آزادی نہ ہوتی۔ کس نے اس فتنے کو جیسے اکھاڑ کر پھینکا اور اکبر کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوا، وہ حضرت مجدد الفسانی امام ربانی کے ساتھ۔ اگر بابت شیعی کوئی نہیں، مرزا تیرا ایمان بابوں نے بچایا ہے، تیرا ایمان ولیوں نے بچایا ہے۔ وہ جو بابے شیعی کوئی نہیں، وہ تیرے بابے تھے۔ جن بابوں کا دامن ہم نے تھاما، انہوں نے کم بِإِذْنِ اللہ کا نعرہ مار کر مردے زندہ کیے، انہوں نے خط لکھ کر دریاؤں کا رخ موڑا ہے، انہوں نے نگاہ ناز سے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ جن بابوں کا دامن ہم نے تھاما ہے وہ صرف خود کے مزہ ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جو نکل جائے اب اسے پورا کر دیتا ہے۔ حضور غوث اعظم کا پیغام سنیے، بات ختم کرتے ہیں۔ 3 پیغام اور 6 جملوں میں بات مکمل۔ پہلا پیغام، فرمائے لوگوں ایک بازار یہ ہے، ایک بازار آگے ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایک بازار یہ ہے، ایک آگے ہے۔ حضور کیسے؟ فرمائے ایک دنیا کا بازار ہے، ایک آخرت کا بازار ہے، جہاں سے سودا وہ خریدنا جو آگے بک سکے، خسارے والا سودا نہیں، جھوٹ نہ خریدنا، غیبت نہ خریدنا، حسد نہ خریدنا، بدکاری نہ خریدنا، وہ سودا خریدو جو آخرت کے بازار میں قیمت ہے۔ دوسرا پیغام، فرمایا لوگوں دنیا تمہارے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو اچھی ہے، ضرورت ہے، شریعت منع نہیں کرتی۔ دنیا تمہارے ہاتھ میں ہو اچھی ہے، دنیا تمہاری جیب میں ہو اچھی ہے۔ فرمایا لوگوں خیال کرنا جیب سے دل میں نہ چلی جائے، دنیا جیب سے دل میں نہ چلی جائے، اگر دل میں چلی گئی فرمایا پھر دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تیسرا پیغام سنو گے جناب، تھکتے نہیں گئے؟ تیسرا پیغام فرماتے ہیں لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے یوں کر دو جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے۔ کبھی اتفاق ہوا غسل دینے کا تو آپ نے دیکھا ہوگا، مردے کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی، وہ بے اختیار پڑا ہے۔ غسل دینے والا دائیں موڑتا ہے تو دائیں مڑ جاتا ہے، بائیں موڑتا ہے تو بائیں مڑتا ہے، اٹھا کر بٹھائے تو بیٹھ جاتا ہے، لٹائے تو لیٹ جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اپنی مرضی کو ختم کر دو، اپنی خواہشات کو فنا کر دو، جس طرح رب نے کہا اس طرح چلو، رب تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ آئیے ذرا 11ویں سے تھوڑا آگے بڑھ کر 11ویں والے کے اس پیغام کو سمجھیے جو بادلوں سے آواز دے کر کہا گیا۔ عبد القادر شریعت کا حکم اٹھ گیا، نمازیں معاف، روزہ معاف، زکوٰۃ معاف۔ آپ نے فرمایا تو شیطان ہے، کہا تیرے علم نے بچایا، فرمایا علم نے نہیں فضل نے بچایا۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا شیطان ہے؟ فرمایا شریعت صدیق اکبر کو تو معاف نہیں ہوئی،
فاروق اعظم کو تو معاف نہ ہوئی، حضرت عثمان غنی اور مولا علی کو معاف نہ ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو گئی؟ تو آج پیر بھی وہی پیر ہے جس کی ولایت بعد میں ہے، شریعت مطہرہ کا حکم پہلے ہے۔ ہارا غیرہ نتھو خیرہ آل سنت کے کھاتے میں نہ ڈالو۔ ہم نے ان ولیوں کا دامن تھاما ہے جنہوں نے مریدوں کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ رسول میں ان کے سر جھکائے ہیں۔ اللہ کریم حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔